اللہ اکبر۔ تو جناب حر نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے علی اکبر شبیہ پیغمبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ تو اب اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہا اب کیا بات ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس علی مرتضیٰ کے بیٹے وہ ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب اور دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اب اور چلنا دشوار ہو جاتا ہے، اور کسی طرح سے جناب حر کو ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ان کے بھائی، ان کا بیٹا اور ان کا غلام آگے آگے لے جاتا ہے۔ جب فاصلہ اور قریب ہوتا ہے تو ایک مرتبہ اور زور سے آواز دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب جناب حر کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ تو جناب حر کا بیٹا اور ان کا بھائی کہتا ہے کہ ارے کوئی اور نہیں، خود امام حسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، خود امام حسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ امام حسین، جب جیسے ہی امام حسین کا نام سنا، ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور زمین کے بل، کوہنیوں کے بل چلتے چلتے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں تک پہنچا دیا۔ مولا میں آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں، مولا مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، مولا کیا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، کیا آپ کے دربار میں میری گناہ معاف ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے امام حسین کس مینار ہدایت کا نام ہے، کس کشتی نجات کا نام ہے کہ حر جیسا مجرم اور خطاکار بھی امام حسین کے قدموں پہ جب گرتا ہے تو امام حسین ایک مرتبہ حر کو اٹھا لیتے ہیں، اے حر تمہاری جگہ قدموں میں نہیں ہے، تمہاری جگہ سینے میں ہے۔ امام حسین ان سے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ صرف سینے ہی سے نہیں بلکہ وہ نشتر جو امام حسین نے اس وقت اس کے دل میں ڈالا تھا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو اب یہ نشتر بھی نکال لیتے ہیں امام حسین، کہتے ہیں کہ اے حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، تجھے حر رکھا ہے، تو زندگی میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے، تو زندگی میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین اسے لپٹا لیتے ہیں۔ اے عزیزو، یہ ہے امام حسین کی محبت کہ کس طرح سے ہمیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نجات کا راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ امام حسین کی کشتی، امام حسین ایک تو چراغ ہدایت ہیں، دور دور کے بھٹکے ہوئے بھی امام حسین کے چراغ کا سہارا لیے جذب ہوتے چلے آتے ہیں، جو دور دور کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب کوئی آ گیا اور امام حسین کی کشتی میں بیٹھ گیا، اب اسے کچھ نہیں کرنا ہے، اب ذمہ داری امام حسین کی ہے کہ وہ امام حسین اسے ساحل نجات تک پہنچا دیں گے۔ امام حسین اسے اس دنیا میں بھی عزت و افتخار و کامرانی سے ہمکنار کریں گے۔ اس دنیا میں بھی حسینیت ہمیں وہ جذبہ عطا کرے گی کہ جس جذبے کے تحت ذلت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو جائے گی۔ آج بھی دیکھیے دنیا میں یزیدیوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، ہر طرف یزیدی پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف یزیدی ظلم و ستم کے اوپر اپنا ظلم و ستم کی بھرمار کیے ہوئے ہیں، ظلم و ستم کے اوپر تل گئے ہیں۔ آج دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی ہے، مگر جو لوگ امام حسین سے لو نہیں لگائے ہوئے ہیں، جو امام حسین سے ابھی فاصلے پر ہیں، جو امام حسین کی عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے خوف زدہ ہیں، اور تمام دولت ان کے پاس ہونے کے باوجود وہ دولت انہیں عزت نہیں دے رہی ہے، بلکہ وہ ذلت کا توخ لیے، لعنت کا توخ لیے دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں ذلت کے ساتھ۔ آپ دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں چھوٹی سی جگہ پر ہر طرف سے اسرائیل گھیر کر
اس قدر بم اور بارود گرا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کربلا مچی ہوئی ہے، اس قدر ظلم کے باوجود کوئی ہے جو آواز اٹھائے؟ ہمیں تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سب ظلم ہو جائیں، امام حسین کے اوپر ظلم ہو جائے، اہل بیت کے اوپر مدینے میں ظلم ہو جائے اور کوئی کچھ نہ کہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ارے ایسا ہو سکتا ہے تو چھوڑیے، آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، لیکن وہ کون ہیں جو اس ذلت کو سہ رہے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو امام حسین کی کشتی میں ابھی نہیں بیٹھے ہیں، امام حسین کی کشتی سے ابھی دور ہیں، لیکن جو امام حسین کی کشتی میں سوار ہیں ان کے اندر اتنی عزت، اتنی ہمت، اتنی طاقت ہے کہ چاہے کتنے ہی کم کیوں نہ ہو اور سامنے والا پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور جانا جانے والا اسرائیل اور امریکہ بھی ساتھ کیوں نہ ہو جائیں، مگر ہم کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ جو امام حسین کے ساتھ ہے وہ ظالم کے خلاف ہے اور مظلوم کا حامی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، دشمن زہرا پر لعنت، بے شمار لعنت۔ تو آپ اندازہ لگائیے تو ابھی دنیا میں، یہ دنیا میں حسین کی محبت ہمیں کس قدر سرخرو کرتی ہے، دنیا میں ہمیں سرفراز کرتی ہے، اور اگر ہم واقعاً پوری طرح سے حسینی رنگ میں رنگ جائیں اور پوری طرح سے حسینی بن جائیں تو پھر قرآن یہ کہتا ہوا نظر آئے گا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پھر تم سے برتر و اعلیٰ اور اشرف کوئی نہیں ہے، تم ہی ہو، تم ہی سب سے اعلیٰ ہو، تم ہی سب سے اشرف ہو اسی دنیا میں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو کیا مطلب؟ اگر تم پوری طرح سے حسینی ہو، اگر پوری طرح سے حسینی ہو جاؤ تو پھر تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آپ کو یہ شرف ملے گا، یہ دنیا میں ہمیں محبت اہل بیت کی جو دولت ہے نا، وہ دولت کسی چیز سے نہیں تولی جا سکتی، کسی چیز سے بھی، وہ دنیا میں یہ دولت عظیم ترین دولت ہے۔ ایک مرتبہ امام کا کوئی صحابی امام سے آ کے کہتا ہے کہ مولا حالات بڑے خراب ہیں، آپ دعا کیجئے کچھ حالات بہتر ہوں، کچھ مال دولت، کچھ پیسہ۔ وہ پیسے کے سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ تو کئی مرتبہ اس نے جب کہا تو مولا نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے اور تم اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود غربت کی دہائی دے رہے ہو کہ غربت ہے۔ غربت کی دہائی مت دو، ہاں تمہیں دولت مند بھی ہونا چاہیے، تمہیں مال دنیا بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود تم غربت کی دہائی دے رہے ہو۔ تو پہلے وہ سمجھا کہ شاید میرا کچھ خزانہ کہیں چھپا ہو میرے آباء و اجداد کا، امام کو پتا ہو تو شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ مولا مجھے تو ایسا کسی دولت کا علم نہیں ہے۔ کہا نہیں، تمہارے پاس تو بہت دولت ہے جس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ کون سی دولت ہے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو ساری دولت تمہارے پاس آ جائے گی، بڑے بڑے محل ہوں گے، باغ ہوں گے، گھوڑے، دھونٹ، ساری چیزیں سب تمہارے پاس ہو جائیں گی۔ وہ اور خوش ہو گیا کہ اس کا مطلب کہ بہت بڑا کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو کہا کہ مولا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ یہ تم ہم سے محبت کرتے ہو نا، تم بس ہم سے محبت کرنا چھوڑ دو اور ہمارے خلاف بولنے لگو، تو یہ جو ہم نے بتایا اس سے کہیں زیادہ یہ حاکم وقت تمہیں دے دے گا، کیونکہ وہ تم کو جانتا ہے
اور تم نے جیسے ہی ہماری مخالفت شروع کی، ہماری محبت کو چھوڑ دیا، تو تم کو یہ ساری دولت مل جائے گی، یہ تو تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ساری دولت مل جائے گی۔ تو ایک مرتبہ وہ چونک گیا کہ نہیں مولا، نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کرنے والا ہوں مولا، یہ گھاٹے کا سودا ہے، میں چاہے اسی غربت میں فاقوں میں مر جاؤں گا، لیکن آپ کی محبت نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ دنیا سستی ہے، آپ کی محبت بہت اعلیٰ و اشرف اور مہنگی ہے۔ تو امام نے یہی کہا کہ ارے میں اسی محبت کی بات کر رہا ہوں، تیرے پاس اتنا عظیم ترین خزانہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے کاخ اور اتنے بڑے محلوں کے مقابلے میں بھی تو اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب اتنی عظیم دولت ہونے کے باوجود تو غربت کا نوحہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ تجھے دولت بھی ہونی چاہیے، دنیا کی بھی دولت ہونی چاہیے، تو اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ امام کی ہدایات کے اوپر جب چلا تو وہ دنیا کی دولت سے بھی مالا مال ہو گیا۔ لیکن عزیزوں، اسی دنیا میں دنیاوی دولت سے زیادہ جو قیمتی ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت کی محبت اس دنیا میں بھی بہت قیمتی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ یہ محبت، اہل بیت کی محبت اس سے کہیں زیادہ برزخ میں قیمتی ہے۔ اس کی قیمت برزخ میں اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ برزخ سمجھے کب؟ یعنی جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو ایک اور دنیا ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ جس طرح سے یہ دنیا ٹمپریری ہے نا، ہمیشہ نہیں رہے گی، اسی طرح سے وہ برزخ بھی ٹمپریری ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اس برزخ کے بعد بھی ایک دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک اور دنیا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ برزخ کی دنیا حالانکہ ٹمپریری ہے، لیکن دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ وہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا آدم کے زمانے سے جو مرا ہے وہ اب تک کہاں ہے؟ برزخ میں ہے، ابھی قیامت نہیں آئی ہے۔ تو قیامت سے پہلے جتنے لوگ بھی مر رہے ہیں وہ سب برزخ میں جا رہے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں اور ابھی بھی وہ برزخ میں ہیں، تو برزخ کتنی بڑی ہے۔ اس برزخ میں جو سب سے زیادہ کام آئے گا نا وہ اعمال ہے، وہ کردار ہے۔ مثلا اس دنیا میں، یہ مادی دنیا میں، اس مادی دنیا میں جو کام آتا ہے، چونکہ مادی ہے نا، دنیا مادی ہے، اسی لیے مادی وسائل، مادی دولت، درہم و دینار، پیسہ، ٹکا، ڈالر، یہ کام آتا ہے نا، یہ اس دنیا کا سکہ رائج الوقت ہے۔ مگر یہ سب یہی کام آئے گا جیسے ہی انسان مرا اور اسے لحد میں رکھا گیا، تو اب جتنی دنیا میں چاہے جتنی بھی دولت ہو، جتنے بڑے بڑے محل بنا لیے ہوں، جتنی گاڑیاں ہوں، پلین ہو، اپنا پرسنل پلین ہو، ہیلی کاپٹر ہو، کچھ بھی ہو، سب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز قبر میں کام نہیں آنے والی ہے۔ قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ کردار ہے، وہ عمل ہے۔ یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی سب کام آئے گا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر انسان کے پاس یہ کردار ہے تو پھر برزخ، اس کی برزخ جنت کا جھروکا بن جائے گی۔ اگر یہ کردار نہیں ہے تو جب تک کہ قیامت آئے گی تب تک وہ جہنم کے ایک جھروکے میں رہے گا۔ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے۔ یہ انسان کا کردار طے کرے گا کہ وہ جنت کے جھروکے میں رہے گا یا جہنم کے گڑھے میں جائے گا، برزخ کے دوران بھی۔ اور کوئی بھی پیسہ نہیں چلے گا، کوئی دولت نہیں چلے گی، چاہے کتنا بھی پیسہ ہو، وہ اسی دنیا میں اسے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ لیکن عزیزوں ذرا دھیان رہے کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ اس دنیا کا جو سکہ رائج الوقت ہے وہ درہم و دینار اور ڈالر اور روپے اور ٹکا نہیں ہے، بلکہ کردار ہے۔ تو جس طرح سے یہاں پر بھی یہ جو سکہ ہے نا، سکہ کبھی کھرا ہوتا ہے کبھی کھوٹا، دیکھنے میں کھوٹا سکہ بھی اصلی سکے جیسا لگتا ہے، دیکھنے میں ویسے ہی لگتا ہے،
چونکہ شکل صورت ویسی ہی ہوتی ہے اس کی، مگر اس کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ سکہ کھرا ہے یا کھوٹا. اور اگر آپ نے کھرا سکہ لیا تو اس سے تو آپ کو مل جائے گا سامان، لیکن اگر کھوٹا سکہ لے کے بازار میں گئے تو ایک تو کچھ ملے گا بھی نہیں، اوپر سے آپ کو سزا بھی ضرور ملے گی، ہو سکتا ہے آپ کو جیل ہو جائے. اگر آپ کھوٹا سکہ لے کے جا رہے ہیں اور کھوٹے سکے کو، تو آپ کو دیکھنے میں تو ویسا ہی لگے گا، لیکن اصل میں وہ آپ کے نہ صرف کام نہیں آئے گا بلکہ الٹا آپ کو جیل پہنچا سکتا ہے اگر آپ کھوٹے سکے کو چلانا چاہیں. اسی طرح سے قیامت میں بھی، برزخ میں بھی جو سکہ رائج الوقت ہے وہ عمل ہے نا، یہی عمل، یہی کردار کھرا بھی ہوتا ہے، کھوٹا بھی ہوتا ہے. یہی کردار کھرا بھی ہوتا ہے اور کھوٹا بھی ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیے، اس سکے میں جو سب سے بڑا نوٹ ہے، جو سب سے بڑا، ابھی یہاں کا کیا سب سے بڑا نوٹ ہے؟ کون سا ہے؟ 2000 کا. ہاں، 2000 کا نوٹ سب سے بڑا نوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے 2000 کا نوٹ سب سے بڑا نوٹ ہے. وہاں اس دنیا میں، برزخ میں، جو سب سے بڑا نوٹ ہے وہ نماز ہے. نماز سب سے اہم ہے. نماز کے لیے کہا ہے کہ ان قبلت ما سوا، اگر یہ قبول تو سب کچھ قبول، وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَا، اگر یہ قبول نہیں تو کوئی بھی قبول نہیں. یعنی جو اور بھی دوسری کرنسیاں ہیں نا، زکوٰۃ کے نام پہ، حج کے نام پہ، روزے کے نام پہ، اور بھی دیگر جو اچھے اعمال ہیں ان کے نام پر، وہ ساری کرنسیاں جڑی ہوئی ہیں اس ایک کرنسی سے، جس کو کہتے ہیں نماز. صلات نماز کا یہ ہے کہ اگر یہ قبول تو سب قبول، اور اگر یہ رد تو سب رد. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز کا لایا ہے، ایک نماز کی کرنسی بول کے لایا ہے کہ یہ ہاں یہ نماز میں لایا ہوں. تو اب یہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا. اب نماز کھری ہے یا کھوٹی، یہ چیک کرنا ہوگا، ہے نا. تو اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ کون سی چیز ہے جو طے کرے گی کہ نماز اور جتنی تمام عبادات ہیں وہ کھری ہیں یا کھوٹی. تو جس چیز کے اوپر محبت محمد و آل محمد کی مہر ہوگی وہ عبادات کھری ہوگی، اور جس میں یہ محمد کی مہر نہیں ہوگی، محبت محمد و آل محمد کی یہ مہر نہیں ہوگی، وہ کھوٹی ہوگی. وہ آپ کو نہ کچھ دے سکتی ہے، نہ آپ کے کام آ سکتی ہے، بلکہ وہ نمازیں آپ کے اوپر اور عذاب بن کر آئیں گی. عزیزوں، یہ جو کہا ہے کہ ہر چیز، ہر عبادات، ہر اعمال، ہر کردار کی قبولیت ٹکی ہوئی ہے نماز کے اوپر، اور خود نماز کی قبولیت ٹکی ہوئی ہے اہل بیت کی محبت کے اوپر. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں. کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ یا اہل بیت محمد حبکم، اے اہل بیت محمد آپ کی محبت وہ ہے کہ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ نے قرآن میں اسے واجب قرار دے دیا، کہ جہاں پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما سألتم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اجر رسالت کے طور پر مودت کو طلب کر کے محمد و آل محمد کی مودت کو قرآن میں واجب کر دیا ہے خداوند عالم نے. یہ اسی کی طرف اشارہ کر کے امام شافعی فرما رہے ہیں کہ یا اہل بیت محمد حبکم فرض من القرآن انزلہ، کہ جو قرآن میں خداوند عالم نے قرآن نے آیہ مودت
نازل کی ہے تو اس آیے مودت کے ذریعے سے آپ کی محبت کو واجب کر دیا ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم، اور یہ آپ کی عظیم الشان منزلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آپ کے اوپر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اسی سے پتا چلتا ہے کہ جو برزخ میں جو سکہ رائج الوقت ہے نا اعمال کا، اس کے کھرے اور کھوٹے ہونے کو کون سی چیز معین کرے گی؟ وہ اہل بیت کی محبت ہے. اگر اہل بیت کی محبت ہے تو وہ کھرا ہے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ کھوٹا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. نہ صرف وہ کہ کسی کام کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کا باعث ہو جائے. وہ نماز عذاب کا باعث بن جائے گی، وہ قرآن کی تلاوت عذاب کا باعث بن جائیں گی. اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ رب طال القرآن والقرآن یلعنہم، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مگر قرآن انہیں لعنت کر رہا ہے.